جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ یہ سورۃ المطففین، سورہ نمبر 83 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 17 تک۔ المطففین تطفیف سے ہے، جس کے معنی ہیں ناپ تول میں کمی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ یہ ہدایات دی کہ جب ناپ تول کر لین دین کرو تو پورا پورا تولو، یہ اللہ کا ایک حکم ہے۔ اور شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عذاب بھیجا تو ایک عذاب نہیں بھیجا، اللہ اس عمل سے اس قدر ناراض ہوتے ہیں کہ تین عذاب ان کے اوپر بھیجا۔ پہلے سخت گرمی لائے، جب ان کو عذاب دینا ہوا، تفصیل تو ہم کئی جگہ پڑھ چکے ہیں، مفصل واقعہ ان کا سورۃ الاعراف میں بھی ہے، پارہ 8 میں، سورہ ہود میں بھی ہے، سورہ شعراء میں بھی ہے، اور جگہوں میں بھی۔ 3 طرح کا عذاب اللہ نے بھیجا۔ ہم لوگ اس کو کوئی معمولی چیز سمجھ رہے ہیں، ہلکی پھلکی، جبکہ اللہ کی نظر میں ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ گویا تم اللہ کے بندوں کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اور آج کل تو بھائی ایسی ترازو آ گئی ہے تو آپ کو سامنے پتہ نہیں چلنا ہے۔
آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پورا 1 کلو ہے، لیکن لے جا کے تولیت پتہ چلا 200 گرام 100 گرام کم ہے، یہی اتنا نہیں بلکہ 2 3 کلو کم دیتے ہیں۔ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے اور سخت ناراض کرنے والی چیز۔ شعیب علیہ السلام کے قوم پر اللہ نے 3 طرح کے عذاب بھیجے، تینوں کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، سائبان کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ سائبان کے عذاب، پہلے بادل لائے اللہ تعالیٰ، سخت گرمی کے 1 ہفتے تک تڑپ اٹھے گھروں کے اندر، پھر 1 ہفتے کے بعد سایہ آیا، بادل آ گیا، خوشیاں منانے لگے اور سوچے کہ اب بارش ہو چاہتی ہے، سب مزہ لینے کے لیے باہر نکل پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بجائے پانی برسانے کے آگ برسا دیا، اور پھر زلزلہ لے آئے، نیچے زمین بھی ہلا دی۔ جو لوگ بچے ہوئے تھے گھروں میں تھے، وہ گھروں میں سارے کے سارے گھر ان کے اوپر گر پڑے، اور اوندھے منہ فاخذتهم الصیحہ فاخذتهم الرجفہ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، وہ اوندھے منہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے ہی رہ گئے، ان کا گھر ہی ان کے لیے قبرستان ہو گیا۔ چیخ لائے فرشتے کے ذریعے سے، زلزلہ لائے نیچے سے، اور اوپر سے آگ برسائی۔ یہ 3 طرح کا عذاب اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اس کے لیے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ نے حکم دیا، جہاں 10 وصیتیں ہیں اللہ کی، 10 وصیتیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اگرچہ ذہن میں نہ ہو، اللہ کی 10 وصیتیں، سورۃ الانعام پارہ 8 کے اندر 10 وصیتیں اللہ کی۔ نصیحت نہیں کہا، ذالکم وصاکم، اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے۔ مرنے والا جب وصیت کرتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا جس کی اہمیت ہمارے یہاں ہے زیادہ، وصیت کا لفظ۔ ذالکم وصاکم، اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، کس بات کی؟ 10 چیزیں، اس میں سے ایک چیز یہ تھی، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جب کیل کر کے دو، کیل مانے ناپ کر دو، جیسے دودھ وغیرہ کیسے دیتے ہیں بھائی؟ ناپ کر دیتے ہیں۔ والمیزان، یا وزن کر کے، ترازو لگا کے دو، چاہے ناپ کر دینے والی چیز ہو چاہے تول کر دینے والی چیز ہو، بالقسط، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، جتنے کا پیسہ لے رہے ہو اتنا دو، پورا پورا دو۔ سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 ہے اور آیت نمبر 152 ہم نے سنا ہے۔ سورہ اسراء پارہ 15 میں اللہ نے پھر وصیت کی، یہی وصیت فرمایا، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، جب تم ناپ کر کوئی چیز دے رہے ہو یا وزن کر کے دے رہے ہو تو ترازو بالکل سیدھی رکھو، ڈنڈی مت مارو، سیدھی دو، صحیح دو۔ اور وہاں اللہ نے سورہ اسراء میں 20 نصیحتیں کی، سورہ انعام میں کتنی نصیحتیں تھیں؟ 10، اور سورہ اسراء جہاں یہ پھر بیان کیا وہاں 20 نصیحتیں کی تقریباً۔ بہت اہم جگہ ہے وہ، سب ہم جمعہ میں بھی اس کو ایک ایک کر کے سنا چکے ہیں۔ اچھا، تو پیچھے بیان پیچھے صورت میں تھا، ان الابرار لفی نعیم، کل کے درس میں نیکوکار جنت میں ہوں گے، اور فجار، فاسق و فاجر لوگ کہاں ہوں گے؟ پرعذاب جہنم میں ہوں گے۔ تو وہاں تفصیل اللہ نے نہیں بیان کی کل، اب آج اسی کی تفصیل ہوگی۔ فاسق اور فاجر کون ہے اور نیکوکار کون ہے؟ تو نیکوکاروں کا بیان تو بعد میں آئے گا کل انشاءاللہ، اور آج جو ہے فاسق و فاجر کا بیان ہوگا کہ وہ فاسق و فاجر ہے کون اللہ کی نظر۔ اب دیکھیں، اس میں سے ایک تو وہ ہیں جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یہ ہے سب سے بڑے مجرم اللہ کی نظر، قابل گرفت۔ فرمایا ویل، ویل مانے ہلاکت ہے، بربادی ہے، لعنت ہے اللہ کی۔ اتنا سخت جملہ ہے جہاں سورج شروع ہو رہی، سوچیں، یہ اللہ کے غضب کو بتانے والی چیز، اللہ کا غضب کتنا ہوتا ہے۔ بھائی یہ تو دنیا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں فوری پکڑ کرتے نہیں، اس لیے لوگوں کو ہوش نہیں آتا، سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے بھی خوش ہے۔ چور چوری بھی کر رہا ہے اور کیا سمجھ رہا ہے؟ ہم پکڑے تو جا نہیں رہے، اس لیے اللہ ہم سے راضی ہے۔ ویل، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، لعنت ہے اللہ کی۔ کس کے اوپر؟ للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔
المطففین کی تشریح آگے خود کر رہے ہیں۔ مطففین کون ہیں؟ کیا مطلب ہے مطففین؟ کس سے کہتے ہیں؟ ناپ تول میں کمی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں سے ناپ کر لے رہے ہوتے ہیں تو یستوفون تب تو پورا لیتے ہیں۔ وفا، یستوفون وفا کرنا، تو کیا خواہش ہوتی ہے اور کیا کرتے ہیں؟ یہ پورا وصول کریں گے۔ جب لوگوں سے لے رہے ہوں گے ناپ کر یا تول کر تب تو پورا لیں گے، لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو دینے کا نمبر آتا ہے، کیل کر کے ناپ کر کے دینے کا نمبر آتا ہے یا وزن کر کے دینے کا نمبر آتا ہے، یعنی لوگ ان سے لے رہے ہوتے ہیں، یخسرون، ان کو خسارے میں ڈال دیتے ہیں، یعنی کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ 1 پاؤ دودھ دیں گے ہم، اور وہ کتنے کا ہوتا ہے؟ وہ ان کا باٹ 200 گرام، انہی کے لیے ویل ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی، اپنے سارے اعمال ضائع کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ تو عام ہے بھائی، بڑی چالاکی کے ساتھ وہ 1 پاؤ والا باٹ بھی ملتا ہے لیکن اسے نہیں لائیں گے، وہ کون والا لائیں گے؟ 200 گرام والا، اور پانی جو ملاتے ہیں وہ تو الگ رہا۔ فرمایا وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب یہ کیل کر کے دینے کا مطلب جو ناپ کر چیزیں دی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں کیل کرنا۔ أَوْ وَزَنُوهُمْ، کچھ چیزیں وہ ہیں بھائی جو وزن کر کے دی جاتی ہیں، یا وزن کر کے دینے لگتے ہیں لوگوں کو تو یخسرون، تو کم تولتے ہیں اور کم ناپتے ہیں، خسارے میں ڈالتے ہیں لوگ۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں معلوم ہے؟ ان کا اصل مرض وہی ہے جو بیان ہوا اس سے پہلے صورت میں۔ اصل مرض یہ ہے کہ ان کو حساب و کتاب کا اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین نہیں ہے۔ اگرچہ یہ نمازیں پڑھتے نظر آتے ہوں، اگرچہ یہ ساری تسبیحات پڑھتے ہوں، نہ ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ عجیب علامتیں اللہ نے بتایا۔ اللہ نے علامتیں یہ کہیں نہیں بتائیں کہ جس کو دیکھو کہ نماز پڑھ رہا ہے سمجھو کہ صحیح ہے، نہیں، اللہ نے بتایا جس کے دیکھو ناپ تول میں کمی کر رہا ہے یہ غلط آدمی ہے، یہ صحیح آدمی ہے ہی نہیں، یہ آخرت کا منکر ہے، آخرت کو نہیں مانتا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اے پیغمبر آپ ان کو پہچانتے ہیں جو بالدین، مالک یوم الدین کو جھٹلاتے ہیں، آپ انہیں پہچانتے ہیں؟ ہم تو نہیں پہچانتے، سنو ان کی پہچان ذرا کرو۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، آخرت کے منکر وہ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیا کرتے ہیں، یتیموں کو ستانے والے یہ آخرت کے منکر ہیں، بھلے وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم مسلح پھاڑ کے رکھ دیں کچھ نہیں، یہ آخرت کا منکر ہے یہ شخص جو یتیموں کو ستاتا ہے، بیواؤں کو ستاتا ہے، غریبوں مسکینوں ناداروں کا خیال ہی نہیں کرتا۔ ستانے والا اس کا مطلب ہے آخرت کا یقین نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہے ہی نہیں اس کو، چاہے جتنی یہ عمل کرتا ہو، یہ سب ریا ہے، سب دکھاوا ہے۔ یہ اللہ کی علامتیں ہوتی ہیں، اس اعتبار سے تو فیل ہے، بڑے بڑے دیندار بھی فیل ہیں۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، پہچان لو اے پیغمبر، آخرت کا منکر وہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ یہاں بھی وہی فرمایا کہ جانتے ہو یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے کیوں کرتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ انہیں مبعوثون، دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین نہیں ہے، بعد الموت کا یقین نہیں ہے، حساب و کتاب کا یقین نہیں ہے، مالک یوم الدین کا یقین انہیں ہے ہی نہیں۔ الا یظن، کیا ایسے لوگوں کو ذرا بھی یہ خیال نہیں آتا؟ الا یظن، ذرا بھی یہ خیال انہیں نہیں آتا؟ اولئک انہم مبعوثون، کہ یہ وہ لوگ ہیں ان کو خیال نہیں آتا کہ یہ دوبارہ لیوم عظیم، اس بڑے دن میں اٹھائے بھی جائیں گے اور حساب بھی لیا جائے گا اور اللہ کے سامنے ایک ایک عمل کے جواب دے بھی ہوں گے۔ ان کو یہ خیال تک نہیں آتا۔ اگر ان کو یہ یقین ہوتا اور یہ خیال ہوتا اور یقین میں یہ بات ہوتی کہ ہمیں آخرت میں اٹھنا ہے اور ایک ایک عمل کا جواب دہ ہونا ہے تو یہ کام ہرگز نہ کرتے، ناپ تول میں کمی کرنے والے نہ کرتے۔ انہم مبعوثون، کیا انہیں خیال نہیں آتا کہ انہم مبعوثون، یہ سب کے سب قبروں سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے لیوم عظیم، اس بڑے دن میں، عظیم دن میں۔ عظیم دن کس کو کہا بھائی؟ مالک یوم الدین، انصاف والا دن، بڑے دن میں اٹھائے جائیں گے۔
وہ کون سا دن ہوگا بڑا دن؟ اس کی شرح فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن ایسا ہوگا کہ سارے لوگ رب العالمین کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، لائن میں لگے ہوں گے۔ یقوم الناس، لوگ کھڑے ہوں گے، تمام لوگ کھڑے ہوں گے کس کے سامنے؟ لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے۔ اچھا، ایک مضمون یہاں مکمل ہو گیا۔ دوسرا مضمون فرمایا کلا، ہرگز ناپ تول میں کمی کر کے یہ ثبوت نہیں دینا چاہیے کہ آخرت کا یقین ہمیں نہیں ہے۔ ناپ تول میں کمی کر کے یہ ثبوت فراہم نہیں کرنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں یا ہم وہ لوگ ہیں جن کو آخرت کا یقین نہیں۔ یہ علامت ہے کہ آخرت کا یقین ہے۔ یہ کہ یتیموں کو ستانا اور دھکے دینا یہ علامت ہے کہ آخرت کا یقین نہیں۔ ہم لوگ تو کچھ اور ہی علامت اپنا سمجھے ہوئے، قرآن کچھ اور ہی علامت بتاتا ہے ایمان۔ اسی لیے قرآن کیا ہے بھائی؟ فرقان ہے۔ حق و باطل کا فرق کہاں سے ہوگا؟ کھرے کھوٹے کا فرق کہاں ہوگا؟ ایمان اور کفر کا فرق کہاں سے ہوگا؟ اپنے بھی ایمان کو جانچنا ہو تو یہاں سے جانچنا، اور کسی کتاب سے ایمان نہیں جانچا جائے گا، اس سے جانچا جائے گا۔ یہ ہے الفرقان، فرق کرنے والی کتاب یہ ہے۔ اچھا، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً جو فاسق اور فاجر ہیں، فجار ہیں، یہ کہاں ہوں گے بھائی؟ سجین میں ہوں گے۔ کہاں ہوں گے یہ؟ سجین میں ہوں گے۔ سجین ویسے سجن سے ہے، سجن مانے قید خانہ۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے، تو اسی سے سجین ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا وما ادراک ما سجین، ارے تم جانے کی سجین کیا ہے؟ پتہ چلا تمہیں سجین کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ سجین کیا ہے؟ وہ تو عالم برزخ کی ایک جگہ ہے، ساتوں زمین کے نیچے سجین، تمہیں کہاں سے پتہ چل سکتا ہے؟ وہ ساتوں زمین کے نیچے جہاں فاسق اور فاجر کے اعمال نامے رکھوائے جاتے ہیں اور ان کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، وہ ہے سجین۔ فساق اور فجار کی روحیں اوپر نہیں چڑھ پاتی، وہیں سے پھینک دی جاتی، جا کے سجین میں پڑتی۔ اسی لیے اللہ نے کہا وما ادراک ما سجین، وہ تو اس جہان کی چیز ہے ہی نہیں، تم کیا جان پاؤ گے سجین کیا ہے؟ وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، وہ ایسی ایک کتاب ہے، ایسا دفتر ہے جس میں رقم ہوتا ہے، فاسقوں کے نام رقم ہوتے ہیں، ان کے جرائم رقم ہوتے ہیں، لکھے گئے ہوتے ہیں، درج کیے جاتے ہیں۔ فاسقوں کی فائلیں الگ رکھی جاتی ہیں وہاں۔ مرقوم رقم سے ہے، لکھنا، رقم کہتے ہیں نمبر کو، لکھنے کو۔ کتاب وہ ایسی کتاب ہے یا ایسا دفتر ہے، یا یوں کہیے اور آسان لفظ میں جہنم کے دفتر کو سجین کہتے ہیں۔ جہنم کا بھی ایک دفتر ہے سجین، وہاں فاسقوں اور فاجروں اور نافرمانوں کی روحیں رکھوا دی جاتی ہیں عالم برزخ میں۔ کتاب مرقوم وہ ایسی کتاب ہے اور ایسی فائلیں ہیں یا ایسا دفتر ہے جو مرقوم، جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ مجرموں کے سارے کام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی روحیں بھی وہاں دوبارہ اٹھائے جانے تک رکھوا دی جائیں گی، وہیں رکھوا دی جاتی ہے، وہیں پڑے رہو۔ جسم تو دفن ہو گیا، جہاں جانا ہے مٹی میں رل مل گیا، باقی یہ روح ہے ان کی رکھوا دی جاتی ہے سجین۔ ویل، ویل ہے، ہلاکت ہے۔ بھلے یہ ہلاکت یہاں تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، یومئذ، اس دن، قیامت کے دن، للمکذبین، جو اللہ کی باتوں کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں، جو اللہ کی باتوں کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ جھوٹ سمجھ رہے ہیں، غیب کی باتوں کا یقین نہیں ہے، ان کے لیے آگے ویل ہی ہے، ہلاکت ہے۔ اس لیے کہ جب وہ جھوٹ سمجھیں گے تیاری کیوں کریں؟ جب وہ ان باتوں کو غلط سمجھیں گے تو اپنی جگہ سے ہٹیں گے کیوں؟ وہ کہیں گے نہیں، جہاں ہم ہیں وہی ٹھیک ہے، وہ ایک انچ نہیں ہٹیں گے۔ اگر بے ایمانی کر رہے ہیں تو بے ایمانی ہی کرتے رہیں گے، ہٹیں گے؟ ڈریں گے کچھ؟ چاہے جتنا ڈرا ڈالو، آگے آ رہا ہے کہ دلوں پر ان کے ران ہے، مورچہ لگا ہوا ہے دل۔ اللہ کی کتنی آیتیں سنا ڈالیے، یہ سیقل ہوتے ہی نہیں، صاف ہوتا ہی نہیں ان کا دل، ران چڑھا ہوا ہے۔ ران مانے زنگ آلود ہے دل،
اسی لیے آیتیں سمجھ میں ان کے نہیں آتی۔ ویل، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، لعنت ہے اس دن، یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، جو آخرت کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ جھوٹ سمجھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں، یہ تو دنیا ایسے ہی چلتی چلی آ رہی۔ کون مکذبین؟ الذین یکذبون بیوم الدین، انہی جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے جو یوم الدین کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں۔ حساب و کتاب کے دن کو کیا سمجھے بیٹھے ہیں؟ جھوٹ ہے، یوں ہی نہیں۔ اسی لیے کہہ دیتے ہیں کون دیکھا ہے؟ کیا کہہ دیتے ہیں بھائی؟ زیادہ اگر قریب ہو کے بات کرو ان سے تو پھر ان کا وہ جو اندر کا ایمان ہے وہ نکل آتا ہے۔ کس لفظ سے نکلتا ہے؟ کون دیکھا ہے، بتا دیا کہ ہم کون ہیں، ہمارا ایمان آخرت پر نہیں ہے۔ فرمایا الذین یکذبون بیوم الدین، یہ جھٹلانے والے آخرت کے منکر وہی تو ہیں جو یوم الدین کو جھٹلائے بیٹھے ہیں، مانتے ہی نہیں حساب و کتاب کو۔ اور علامت کیا ہے؟ علامت جھٹلانے کی یہ ہے کہ یتیموں کو دھکے دیا کرتے ہیں یہ لوگ، ان کو پہچاننا آسان نہیں ہے۔ بسا اوقات پتہ چلا لباس اور تمام چیزیں اس طرح کہ آپ پہچان کیسے پائیں گے؟ تو اس طرح پہچان لو کہ یتیموں کو دھکے دیا کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آخرت کا یقین انہیں نہیں ہے، اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ اگر اس کو جھوٹ نہ سمجھتے، سچ سمجھتے تو اپنے حالات کو درست کرتے، اپنے معاملات کو درست کرتے، اللہ سے بھی اور بندوں سے۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور یوم الدین کو نہیں جھٹلاتے ہیں الا مگر، کون جھٹلاتا ہے؟ کل معتد، جن کے اندر 3 صفات ہوں وہی ہیں جھٹلانے والے۔ آخرت کو جھٹلانے والے کون؟ جن کے اندر کتنی صفات ہیں بھائی؟ بہت خوبصورت بیان قرآن کا ہوتا ہے کہ اگر آدمی واقعی میں اپنے آپ کو سنبھالنا اور سدھارنا چاہے تو سدھر سکتا ہے، اسی صاف باتیں قرآن کی۔ فرمایا آخرت کو جھٹلانے والوں کے 3 کام ہیں۔ نمبر 1، معتد، ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا، شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ بھی ظلم کرنے والا، اللہ کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، بندوں کے ساتھ ظلم کرنا، ان کو ستانا، زیادتی کرنا، پریشان کرنا، کمزوروں کو ستانا، یہ معتد۔ معتد کا ترجمہ کریں اعتدا، اعتدا مانے ظلم زیادتی کرنا، اللہ کی حدوں کو پھلانگنا، اللہ کی حدوں کو توڑتے چلے جانا۔ جو حدود اللہ نے بیان کیے ہیں، جو احکامات بیان کیے ہیں قرآن میں، ایک کا بھی خیال نہیں کرنا، سب کو توڑتے ہوئے چلے جانا، یہ ہے معتد، اعتدا، ظلم زیادتی کرنا۔ ظلم زیادتی کرنے والا آخرت کو اللہ کہہ رہے نہیں مان رہا ہے۔ اگر آخرت کا یقین ہوتا تو لوگوں پر ظلم زیادتی نہ کرتا، لوگوں کو ستاتا ہے، ظلم زیادتی کرتا ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ آخرت کا یقین اور حساب و کتاب کا یقین اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین اس کو ہے ہی نہیں۔ معتدل۔ نمبر 2، دوسری صفت، دوسری علامت جھٹلانے والوں کی، آخرت کے نہ ماننے والوں کی دوسری صفت یہ ہے اثیم، خوب گناہ کرتے ہیں، کوئی موقع چھوڑتے نہیں، جو بھی نافرمانی کا موقع آ گیا تو وہ کر گزرے گی، بریک نہیں ہے ان کے پاس۔ اللہ کا خوف ہے تو بریک لگ جائے گی نا۔ اسم سے، اسم مانے گناہ، آثیم یہ مبالغہ ہے، خوب دبا کے گناہ کرتے ہیں، کوئی روک ٹوک ان کے لیے نہیں، نہ ان کی زبان میں کوئی لگام ہے نہ ان کے عمل میں کوئی لگام ہے۔ اثیم ایک دم جس کو کہتے ہیں چھٹوا، اثیم آزاد، بالکل اثیم، گنہگار۔ تیسری علامت، آخرت کے انکار کی تیسری علامت بڑی اہم، فرمایا آخرت کے منکر کی تیسری علامت یہ ہے اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کیا کہہ دیتا ہے معلوم ہے؟ کہے گا جی یہ تو پہلوں کی باتیں ہیں، یہ تو قصے کہانیاں ہیں، یہ تو یوں ہی ہیں، یہ تو اپنی طرف سے باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ علامت ہے کہ یہ آخرت کو مانتا نہیں ہے، بھلے نمازیں پڑھتا ہے، داڑھیاں بھی رکھتا ہے، کرتے پاجامے بھی پہنتا ہے، لیکن مانتا نہیں ہے آخرت سے۔ اللہ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو دلوں میں چل رہی ہیں، اور اللہ کے علاوہ ان باتوں کو بتا بھی نہیں سکتا۔ بھئی ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے، تو دل کا حال تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، بلکہ جو ایمان والا بنا ہوا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ جانتا ہے۔ وہ اپنے ایمان کو اتنا نہیں جانتا جتنا اس کے ایمان کو کون جانتا ہے؟
اللہ جانتا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور پڑھ کر باتیں ہماری سنائی جاتی ہیں تو اس کے خیالات ہماری آیتوں کے بارے میں اچھے نہیں۔ کیا کہہ دیتا اساطیر الاولین، اساطیر معنی افسانے، اسطورہ کی جمع ہے اساطیر، جس کے معنی افسانے، قصے، من گھڑت باتیں، جھوٹی باتیں، بناوٹی باتیں، یہ کہتا ہے قرآن۔ اساطیر الاولین، پہلوں کے بس قصے ہیں جی اور کچھ نہیں، یہ تو سنتے رہتے، اس سے اچھی تو فلانی کتاب ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اس سے اچھی تو فلاں کتاب ہے، وہ پڑھی جانی چاہیے۔ کیوں بھائی، اس سے اچھی بھی کائنات میں کوئی کتاب ہے کیا؟ اگر یہ ایمان آپ کا ہے تو بھائی پھر اپنے ایمان ہی کو پہلے خیر بناؤ کہ ایمان ہے بھی ہے، اس لیے کہ کائنات میں اس سے اچھی بلکہ یوں کہیے کہ یہی تو وہ کتاب ہے جو لا ریب ہے اور وحی ہے اور معجزہ ہے، باقی اور کوئی کتاب معجزہ ہے ہی نہیں، وہ تو سب لوگوں کا کلام ہے۔ معجزہ صرف ایک کتاب ہے کائنات میں، جسے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا گیا تھا؟ عصا دیا گیا تھا معجزے کے طور سے، جب وہ آیا ہے میدان میں تو سارا میدان صاف۔ ایسے ہی جب یہ کلام آ گیا تو اب کوئی کلام معجزہ نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور چیلنج ہے کہ اس جیسا نہ قرآن کوئی لا سکتا ہے، نہ 10 سورت لا سکتا ہے، نہ ایک سورت لا سکتا ہے، لا ہی نہیں سکتا۔ تو کیا فرمایا؟ تیسری علامت آخرت کے جھٹلانے والوں کی تیسری نشانی یہ ہے کہ آخرت کو نہیں مانتے، آخرت کا یقین انہیں ہے ہی نہیں، کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کیا کہہ دیتے ہیں؟ اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی باتیں ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، یوں کہہ دیتے ہیں۔ کلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز یہ من گھڑت باتیں نہیں، جھوٹی باتیں نہیں، بلکہ بات دراصل یہ ہے جو تمہیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، ارے بھائی بیٹھ جائیے، ادھر ادھر نہ کیجیے، پہلے سن لیجیے، پتہ نہیں بیچ میں کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیٹھ جائیے آپ، بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ ان کے دل زنگالود ہیں، زنگ چڑھے ہوئے ہیں گناہوں کے، نافرمانیوں کے، ظلم کے، زیادتی کا زنگ ان کے دلوں پر چڑھا ہوا ہے، اس لیے اللہ کی آیتیں انہیں کیا معلوم ہوتی ہیں؟ بیکار ہے۔ اللہ کی آیتیں تو سب برحق ہیں، وہ بیکار نہیں ہیں۔ بات دراصل یہ ہے، خرابی کہاں ہے؟ خرابی تمہارے دل میں ہے، اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، یہاں ہے۔ یہ تم نے سمجھا ہی نہیں، تو بجائے اس کے کہ اپنی کمی محسوس کرتے کہ ہمارے دل زنگالود ہیں، ہمیں اللہ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، تو کیا سمجھے کہ یہ قرآن ہی ٹھیک نہیں۔ قرآن تو 100% اپنی جگہ پر سچ ہے، حق ہے، تمہارے دل ہی دراصل زنگالود ہے، وہ صلاحیت ہی کھو بیٹھے ہو کہ اللہ کی کتاب سمجھ، اللہ کی کتاب سمجھنے کی صلاحیت تم نے ایک دم کھو دیا ہے، اور تمہارے دل پر مورچہ لگا ہوا ہے، زنگ چڑھا ہوا ہے، اور کس وجہ سے؟ ما کانوا یکسبون، اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے ہی اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے، لوگوں پر ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ تمہارے دل زنگالود ہو گئے۔ کلا، ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، بلکہ رانا، ران کے معنی کیا آتے ہیں؟ مورچہ، زنگ چڑھ بہم، ان کے دلوں پر، ان کے دلوں پر کیا چڑھے ہوئے ہیں بھائی؟ زنگ چڑھے ہوئے ہیں۔ ما کانوا یکسبون، اس وجہ سے زنگ کیوں چڑھا؟ زنگ اس وجہ سے چڑھا کہ یہ گناہ کر کے اللہ کے نافرمانیاں کر کے اللہ کے حدود کو توڑتے توڑتے ان کے دل ایک دم سیاہ ہو چکے، اس لائق ہی نہیں رہ گئے ہیں کہ آیتوں کا اثر ہو، اسی لیے آئے دن یہ بکواس کریں گے قرآن کے بارے میں۔ بھائی غیروں کو تو چھوڑیے، مسلمان بکواس کرتا ہے قرآن کے بارے میں، کرتا ہے نہیں کرتا بھائی؟ ہاں، مسلمان کہلاتے ہیں اور قرآن کے بارے میں بکواس کرتے ہیں بیٹھ کر۔ ما کانوا یکسبون، کلا، ہرگز قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ رانا علی قلوبہم، ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، مورچہ لگے ہوئے ہیں، ایک دم زنگالود ہیں، ما کانوا یکسبون، اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے۔
جس کو دوسری جگہ میں اللہ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، جب ان کے دل اتنے زنگ آلود ہو جائیں کہ اللہ کی باتیں ان کو سمجھ ہی میں نہ آئیں تو اللہ پھر مہر بھی مار دیتا۔ ایسے ہی لوگوں کے دلوں پر آگے کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مہر مار دیتے ہیں۔ طبع اللہ علی قلوبہم، اب جاؤ، اب تمہارا کفر اور تمہاری بدماشیاں اب باہر نکلیں گی نہیں، چاہے جتنا قرآن سنا دیا جائے، وہ ویسے کو ویسے رہو اب آخرت ہی میں، اور کوئی چیز باہر سے جائے گی بھی نہیں، اندر کا کفر اور تمام چیزیں نکلیں گی۔ مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ کیوں کرتے ہیں؟ ما کانوا یکسبون، جو انہوں نے خود ہی ایسے کرتوت کیے ہیں، ایسے ظلم زیادتی روا رکھا ہے لوگوں کے اوپر، ان کے دل اسی کو زنگ آلود ہو گئے، مورچہ زدہ ہو گئے۔ اسی لیے تو اصل بات سمجھ میں آئی کہ قرآن کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، قرآن کی باتیں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی، وہ وجہ آج آ گئی۔ وہ کیا ہے؟ تمہارے دل اصل میں زنگ آلود، تمہارے دل بالکل سیاہ ہو چکے ہیں، ورنہ قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ ایک بات اور سنو ایسے لوگوں کے بارے میں، اگر اس طرح دل کسی کے ہو چکے ہیں، زنگ آلود ہو گئے ہیں، اللہ کی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اس کو اساطیر الاولین کہتا ہے، سحر مبین کہتا ہے، جادو کہتا ہے، افترا کہتا ہے، سنو یہ وہ لوگ ہیں عن ربہم یومئذ لمحجوبون، جو اس دن اپنے رب کے دیدار سے بھی محروم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں تو اللہ کو کوئی دیکھتا ہی نہیں بھائی، ہمیں امید یہ ہے کہ کہاں دیکھیں گے اللہ کو؟ جنت میں۔ لیکن فرمایا کہ ایسے لوگ جو اللہ کی آیتوں کو اور باتوں کو یہاں نہیں مانتے ہیں، اساطیر الاولین بتاتے ہیں، بکواس کرتے ہیں قرآن کے بارے میں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے بھی محروم کرتے ہیں۔ اگر اللہ کا دیدار چاہتے ہو تو پہلے یہاں اللہ کی کتاب سے جڑو اور اللہ کی کتاب کو حق مانو۔ پھر سوال یہ ہے کہ دیدار تو نہیں ہوگا تو کیا جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، دیدار تو جنت ہی میں ہوگا، جنتی ہوئی کو دیدار ہوگا، جہنمیوں کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ پھر یہ لوگ جائیں گے کہاں؟ تھوڑی گنجائش لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے جنت میں چلے جائیں، بھلے دیدار ہو۔ نہیں، فرمایا ایسا بھی نہیں ہے، سنو ثم انہم لصال الجحیم، یہ سب جہنم میں دھکیلے جائیں گے، وہاں پہنچائیں گے۔ یہ خدشہ نہ ہو کہ ایسے لوگ کہاں جائیں گے جنت میں جانے میں، نہیں، ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے جنت جانے میں، یہ سب لصال الجحیم، جہنم میں پہنچ جائیں گے، داخل کر دیں گے۔ ثم یقال، داخل کرنے کے بعد ان سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہی وہ جہنم ہے جس کو تم دنیا میں جب سنائی جاتی تھی باتیں تو اس کو کیا سمجھ رہے تھے؟ جھوٹ سمجھ رہے تھے۔ دیکھو سچ ہے یار، یہ عجیب بات ہے، کوئی چیز آدمی جھوٹ کہہ رہا ہو اور آپ سامنے کر کے یہ دیکھیے جھوٹ ہے، یعنی یہ عجیب اس کو ایک طرح کا کانڈ کرنا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ دیکھو جس چیز کو تم جھوٹ کہہ رہے تو وہ سامنے ہی موجود ہے، اسی کو فرمایا جا رہا ہے۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا، جہنم میں داخل کرنے کے بعد کہا جائے گا ھذا الذی، یہ وہی ہے، کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کچھ نہیں جی، کہاں کا حساب کتاب، کہاں جنت و جہنم، کوئی آیا ہے کوئی دیکھا ہے، یوں کہہ کے گزر جاتے تھے۔ آگے ابرار کا بیان ہوگا، یہ تو فجار کی تفصیل ہوئی نا، پچھلی صورت میں ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، فجار کی تفصیل، آگے ابرار کی نیکوکاروں کی نعمتوں کی تفصیل ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تو قرآنی باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب